سب سے پہلے جو زائر ہے، جو مزار پاک پہ جا رہا ہے، وہ سب سے پہلے قرآن مقدس کی تلاوت کرے جو اس کو میسر ہو۔ تلاوت کرنے کے بعد اس کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، یا الہی جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس پر مجھے اتنا ثواب عطا فرما، اتنا ثواب عطا فرما جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ کہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے۔ پھر اس ثواب کو جو مزار پاک میں مقبول بندہ لیٹا ہوا ہے اس کو نظر کر دے، اس کو نظر کر دے۔ پھر اپنا مطلب شرعی جو ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اور صاحب مزار کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنائے، سلام کرے، واپس آ جائے، نہ مزار کو چومے، نہ صاحب اس کو ہاتھ لگائے، اور مزار پاک کے ارد گرد گھومنا، طواف کرنا مطلقاً حرام ہے۔ یہ ایک آدمی کا ادب ہے، یہ ایک آدمی کے لیے ہے جو مزار پاک پر جاتا ہے وہ اس طرح سے جائے۔ اب مزارات پر بہت خرافات جاری اور ساری ہیں، بہت سی خرافات نے جنم لے لیا ہے۔ کوئی تو ایسی مزار ہے جس پر درخواست لٹکائی جاتی ہے، مجاور بیٹا ہے، زائر آتا ہے، 50 یا 100 روپے لے کر کے کاغذ اور قلم سے زائر کی تمام تمناؤں کو لکھتا ہے، وہ آنے والا اس پرچے کو لیتا ہے، مزار پاک پر ٹانگ دیتا ہے اور بولتا ہے میں نے درخواست لگا دی۔ اس احمد سے پوچھو صاحب وہ مزار پاک میں جو لیٹے ہوئے ہیں کیا وہ نکل کر کے تیری درخواست پڑھیں گے؟ وہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، وہاں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ درخواست اور یہ پرچے کے ذریعے اپنی بات پہنچانا یہ دنیاوی معاملات میں ہے۔ میں کسی سے اپنی بات روبرو نہیں کہہ سکتا تو میں پرچے کے ذریعے اس تک پہنچاتا ہوں، اپنے کام کو آپ پرچے کے ذریعے کرواتے ہیں، اور وہاں ایسا معاملہ نہیں، یہ خرافات ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری خرافات یہ ہے کہ کوئی کلیئر شریف گیا یا اجمیر شریف گیا، مکان پور شریف گیا، دیوا شریف گیا، جب وہاں سے واپس لوٹتا ہے ہم دیکھتے ہیں کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں سے آیا کہ اجمیر شریف سے لایا ہوں۔ یعنی دھاگا یہ کلائی پر باندھنا یہ مومنوں کی علامت نہیں ہے، یہ تو کافروں اور غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور بعض مزارات پر تو یہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ مجاور کے پاس دھاگا ہے، یا خود زائرین جو ہوتے ہیں دھاگا لے کر کے جاتے ہیں، اور مزار کی جالیوں پر ہرے، پیلے، لال، نیلے، کالے، سفید دھاگے بندھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ منت کا دھاگا ہے، یہ منت کا دھاگا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تمام خرافاتیں چاہیں درخواست کی شکل میں ہوں، یا دھاگے کی شکل میں ہاتھ میں باندھنا ہو، یا مزارات پر دھاگا باندھنا ہو، یہ غیر مسلموں کا اور کافروں کا طریقہ ہے، یہ اسلام میں ناجائز حرام ہے، اس سے ہم بچیں۔ حضور فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آتا ہے چادر۔ دیکھو چادر کو آپ اس طرح سمجھیں کہ چادر مزار پاک پر کیوں چڑھائی جاتی ہے؟ تاکہ دوسری قبروں سے، دوسری مزارات سے امتیاز ہو جائے، اس لیے ایک چادر کا وجود ہوا، یعنی کہ پتہ چل جائے کہ جس پر یہ چادر چڑھائی گئی ہے اس کے اندر وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے جس نے اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت میں لگایا، جس نے اپنی رات کو قرآن مقدس کی تلاوت کر کے تسبیح و تحلیل کے ذریعے گزارا، اور دن میں اللہ کی تبلیغ میں لگا رہا، یہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس لیے ایک چادر لگائی گئی۔ مگر سنیوں نے چادر کو ایک رسم و رواج بنا لیا ہے۔ اس قبر پر بیٹھنے والے مجاور جو ناعلم ہیں، اس نے یہ رواج بنا لیا ہے کہ چادر پہ چادر چڑھ رہی ہے،
اگر ایک چادر مزار پاک پر ہے، جب تک وہ بوسیدہ، جب تک وہ پھٹ نہ جائے، دوسری چادر چڑھانا درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی چادر چڑھانا ہی چاہتا ہے تو اگر 200-300 روپے 400 روپے کی چادر چڑھا کر کے مزار پاک پر چڑھاتا ہے تو نہ اس سے کچھ صاحب مزار کو فائدہ ہے، نہ چادر چڑھانے والے کو فائدہ ہے، کیونکہ چادر چڑھانے والا جیسے ہی سیڑھیوں سے اترتا ہے، مجابر بیٹھا ہوا رہتا ہے، طاق میں رہتا ہے، فوراً چادر کو کھینچ لیتا ہے۔ جو آپ 300 روپے کی چادر مارکیٹ سے لائے تھے، وہ مجابر نے جا کر کے 200 میں بیچ دی، پھر وہ آ جاتی ہے، یعنی ایک چادر 10 مرتبہ بک جاتی ہے اور پھر چڑھ جایا کرتی ہے۔ یہ ایک دھندا ہو گیا ہے۔ چادر بھی چڑھانا اگر ایک ہے تو نہ چڑھائی جائے، بلکہ 200-300 روپے کی جو چادر تو چاہتا تھا کہ مزار پاک پر لے آ کر کے چڑھاؤں، وہ 200-300 کی چادر کسی غریب کی بیٹی کے سر پر رکھ دیتا، کسی غریب کو چادر کا انتظام کر دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو بے شمار ثواب عطا فرماتا۔ اور یہ خرافات ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں مجھے نہ چادر لے جانی ہے، نہ کچھ، نہ اگربتیوں کا ڈھیر لے جانا ہے، بلکہ اگر آپ کو میسر ہو تو گلاب کے 2 پھول مزار مبارک پر رکھ دیں، گلاب کی چادر مزار مبارک پر لے جائیں، جب تک وہ مزار مبارک پر پھول تر و تازہ رہے گا، وہ تسبیح کرے گا، اللہ کی حمد بیان کرے گا، اور اس سے مزار پاک میں جو مقبول بندہ لیٹا ہوا ہے اس کو بھی فائدہ پہنچتا رہے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ اب آیا درخواست کی شکل میں، دھاگا باندھنے کی شکل میں، دھاگا مزار پر باندھنے کی شکل میں اور چادر کی شکل میں یہ خرافات کون کرتا ہے؟ 99% عورتیں یہ خرافات کرتی ہیں۔ 99% عورتیں یہ خرافات کرتی ہیں۔ تو پہلی بات تو عورت کو مزار پر جانا جائز نہیں، کیونکہ وہاں بے پردگی بہت ہوتی ہے، تو عورت کو مزار پر جانا جائز نہیں ہے۔ ہر شوہر اپنی بیوی کو مزار پاک پہ جانے سے روکے، ہر بھائی اپنی بہن پر کنٹرول کرے، ہر باپ اپنی بیٹی کو روکے۔ اگر اہل سنت والجماعت کے تمام گھروں کی عورتیں مزار پر نہ جائیں، گھر پر بیٹھی رہیں، وہیں سے پڑھ کر کے اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا کریں، تو آج جو خرافات مزارات پر دکھ رہی ہے 99% یہ خرافات ختم ہو جائیں گی۔